کا عمل مقبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت، مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اپنی عبادت کے ماں بعد ہم سے اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین۔ فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا۔ ہم کہتے بھائی نشان لگاؤ اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگانا کبھی بھی نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے۔ آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا۔ فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیدھی سی بات ہے جوانوں، اگر عزت سے جینا ہے تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ روٹ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ پرانی کہانی ہے، میرا بچپنا تھا، آج سے تقریباً 1.5 اشرا پہلے کی کہانی ہے۔ میں ایک سفر میں تھا تو مجھے سر راہ ایک بوڑھا ملا۔ خدا جھوٹ نہ بلائے تو اس بوڑھے کی عمر 80 برس تھی۔ دودھ کی طرح سفید داڑھی ہے، ہاتھ میں عصا اور سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی ہے، چلچلاتی کڑکتی دھوپ ہے۔ اس بوڑھے کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک گئے، میں نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں اپنے نے دیے ہیں۔ میری الجھی باتیں تھیں۔ میں نے کہا کہاں کے ارادے ہیں؟ مجھے منزل سے آگاہ کیا۔ میں نے کہا قریب لاری اڈا تھا، گاڑی پہ بیٹھ جاتے۔ مجھے فرماتے میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بابا جی بیٹے کو ساتھ لے لیتے۔ جب میں نے بیٹے کا کہا تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگی، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مجھے رو کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، والد نے بھائی رب کی رحمتوں کو نکال دیا۔ یہ ناراض گئے تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا، اور اگر یہ راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ آپ نے ایک بار نہیں 1000 بار علماء سے یہ واقعہ سن رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو فرمایا فلاں کسائی۔ آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے اور اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اس کے مہمان بن کے اس کے گھر تک آئے، اور جب یہ گھر میں داخل ہوئے تو ایسا نہیں ہوا کہ وہ نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا ہو۔ عموماً جس طرح ہمارے رویے ہیں، ماں باپ سے بوتل برگر چھپا کے لے جاتے ہیں۔ دیکھیے بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو۔ آپ کی خاطر ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے، اس کی خدمت ہمارے کندھوں پہ ہے۔ لیکن میرا کہنا ہے بھائی جنہوں نے پالا پوسا جوان کیا، ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا،
جو مقدم تھے، انتہائی معذرت سے ایک جملہ عرض کروں گا، ناراض نہ ہوئیے گا، ان سے 100 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا؟ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس میں ہنڈیاں رکھی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، پک گیا، تو ایک چارپائی پہ نحیف سی بڑھیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھتا ہے، عاشقوں کی طرح خدمت کر رہا تھا۔ جب اس بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میرے ماں جی ہیں۔ فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ تو وہ زیر لب مسکرا دیا۔ وہ کہتا ہے ماں کہتی ہے کہ اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ تعجب سے کہتا ہے، تعجب سے کہتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی جان آپ ہی مجھے بتاؤ کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، کہاں میں؟ طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، خدمت نبی سے ملا دیتی ہے بھائی، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ جوانوں اس دولت کی قدر زندگی میں کرو، مرنے کے بعد لکیر پیٹنے والے لوگ ہیں ہم، دنیا سے چلے گئے جناب، انواع و اقسام کے کھانے پھل ہم آدھی مسجد بھر دیتے ہیں، باقاعدہ تاکید کرتے کہ مہنگے سے مہنگا پھل میری ماں کے ختم میں آنا چاہیے۔ یاد کرو 2 ماہ پہلے ڈاکٹر نے تاکید کی تھی کہ بڑھاپا ہے، نکاہت ہے، اچھی غذا کی ضرورت ہے، وہاں شاپر چھپا کے لے جاتے تھے۔ آج جو نا وہ آدھی مسجد بھر دی، قبرستان جاتے ہیں جوتے اتار کے جاتے ہیں، آتے ہیں تو الٹے قدم آتے۔ یہ ادب ہم نے زندگی میں کیا؟ کاش کے زندگی میں ان کا ادب کیا ہوتا بھائی، تو عرش کا رحمان ہم سے راضی ہوتا۔ دنیا میں ادب کرو گے، دنیا میں عزتیں پاؤ گے، اگر یہ ناراض گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اور یار یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، میرا تعلق ایک دیہات سے ہے، میں ماں باپ کی مثال بورڈ کے درخت کے ساتھ دیتا ہوں۔ ہمارے دیہاتوں میں جب لائٹ چلی جائے تو ہم 4 پائیاں اٹھا کے اس بورڈ کے نیچے آ جاتے، اس کا سایہ گنا ہوتا ہے، نیچے بیٹھنے والے آسودگی محسوس کرتے ہیں، لیکن جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں انہیں احساس نہیں ہوتا کہ اس درخت نے اپنے اوپر دھوپ کتنی برداشت کی ہے، کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے، اس درخت کی قدر اس وقت ہوتی جب اس کو کاٹ لیا جائے، ہٹا لیا جائے۔ مجھے بتائیے گا جہاں کبھی شجر تھا، لائٹ چلی جائے اور آپ 4 پہ اٹھا کے اس کے نیچے آؤ تو آسودگی ملے گی؟ دیوار کا سایہ ڈھونڈو گے، آسودگی نہیں ملے گی۔ جوانوں ماں باپ بورڈ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں، یہ سارے زمانے کے دکھ، آزمائشیں، تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ میں رات کا مسافر ہوں، اکثر لیٹ گھر جاتا ہوں، جب بھی کسی بڑے شہر سے رات 2-3 بجے گزرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں فیکٹریوں سے لوگ کام سے فارغ ہو کے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں۔ جوانوں کو دیکھ کے مجھے کبھی بھی تعجب نہیں ہوا، بات سمجھ میں آتے ہیں، یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ یہ جیکبہ آباد کا امیر ترین شخص بننے کا خواب رکھتا ہے، فیکٹری میں 8 نہیں 18 گھنٹے کام اس لیے کرتا ہے کہ میرا گھر ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر ہو، میرے گھر میں ہمسائے کے گھر میں کھڑی بڑی گاڑی سے بڑی گاڑی میرے پاس ہو۔ یہ امیر ترین شخص بننے کا خواب دیکھتا ہے، پردیس کے دھکے کھاتا ہے۔ جوانوں کو تعجب دیکھ کے نہیں ہوتا، تعجب بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ یہ وقت آرام کا تھا، یہ وقت خدمت کروانے کا تھا۔ یہ تو سائیکل پہ نکلتا ہے بیچارہ، 10 جگہ سانس لے کے پھر فیکٹری تک پہنچتا ہے، کام ہوتا نہیں تو مالک گالی بھی دے لیتا ہے۔ یہ فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیوں کرتے ہیں؟ میں ماں باپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کے پیش نظر ہوتا ہے، پہلے بچے چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، اب کالج میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، تعلیمی اخراجات بڑھ گئے، انہیں پورا کرنے کے لیے یہ بوڑھا باپ فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں اور بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے۔ نظر والی اینک لگ گئی۔ شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ یہ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارتے رہے۔ ان کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے یار ہم پڑھے لکھے نہیں، کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ آ کے کھڑے ہو جائیں، اور یار ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارتے رہے۔ لیکن صد افسوس دوست، ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے۔ اب ماں باپ کا تعارف کراتے بھی شرماتے ہیں، اور یہ تو کوئی انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑھا لفظ بول دینا تو اولاد مذاق اڑاتی ہے۔ ابا جی 4 کلاساں پڑھ لیں دے، گل تے کرنی ہم دی۔ ماضی کے اوراق پلٹو، وہ رت جگے، وہ پردیس کے دھکے، وہ 8 سے 18 گھنٹے کی محنت مشقت ہمیں نظر نہ آئی؟
آج کہتے کوئی 4 کلاساں پڑھ لیں دے گل تے کرنی ہوندی. وہ وفا کی کہانی بھول گئے, کہاں سے اٹھا کے ہمیں کہاں تک لائے, اور آج تعارف کراتے بھی شرماتے ہو یار. میرے دیہات کا ایک بوڑھا جوتے گانٹ گانٹ کر کے بچوں کو پڑھاتا ہے. بچے بڑے ہوئے تو لاہور آ گئے, تو یہ اپنے بچوں کو ملنے لاہور آیا. دیہات سے, ہمارے دیہاتوں میں گڑ گنا ہوتا ہے, تو یہ سوغات لے کے اپنے بچوں سے ملنے آیا. تو اتفاق سے اس دن اس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے. یہ ملاقات کر کے دوسرے کمرے میں جانے لگا تو کسی دوست نے کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ تو وہ دوستوں کو کہتا ہے یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے, ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتی ہے, لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے. بھائی جان میں یہ بات عرض کروں گا, آپ علامہ صاحب ہو, آپ مفتی صاحب ہو, آپ پیر صاحب ہو, بہت بڑے سرمایہ دار ہو, بہت بڑے سیاستدان ہو, جب گھر آؤ تو یہ سارے سٹار اتار کے آیا کرو. جب گھر آؤ تو وہیں 25 سالہ پرانا ببلو بن کے, اور یار جو ماں تمہیں پیار سے پپو کہتی تھی وہ بن کے آیا کرو. لیکن ہم گھر میں بھی آتے ہیں تو بڑے بن کے آتے ہیں. امام اعظم کتنا قادآور شخص ہے یار, شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے. ماں کہتی بیٹا میں نے فلاں بوڑھے عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے, سواری تیار کرو. یہ تو نہیں کہتے ماں سوال کرو جواب ملے گا, دلائل کی انبار لگاؤں گا, تشفی ہوئی ٹھیک. یہ بھی نہیں کہتے ماں اس کے پاس جانے سے میری توقیر کم ہوگی. یہ بھی نہیں کہتے ماں میں اس عمر میں چھوٹا ہوں لیکن علمی قد تیرے بیٹے کا بڑا ہے, وہ خود مجھ سے اصلاح چاہتے ہیں. یہ بھی نہیں کہتے میرے ماں ان کے پاس جانے سے میری توقیر کم ہوگی. بولے بالے بن جاتے, سواری تیار کرتے, ماں کو بٹھاتے, نکیل پکڑتے اور اس عالم کے دروازے پر چلے جاتے. اچھا وہ دیکھ کے شرمندہ ہوتے کہ یہ تو مجھ سے بڑے عالم ہیں. آپ سوال کرتے کہ میری ماں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, ذرا ان کی تشفی فرما دیں. اگر سوال کا جواب نہ آتا تو امام اعظم آہستہ آواز میں اس عالم کے کان میں سوال کا جواب بتاتے, فرماتے تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو یہ مسئلہ بیان کر دو. ان کے پاس بڑا بن کے نہیں بھائی, ان کے پاس چھوٹا بن کے جاؤ. ان کی خدمت, ان کی عزت ان کی زندگی میں کرو. اور جنہوں نے ماں باپ کو عزت تکریم سے نوازا, عزت دی, ان لوگوں کے نام آج بھی عزت سے لیے جاتے ہیں. میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں, قمیض کے بٹن کھولتے ہیں, لمبے لمبے سانس لیتے ہیں, اور کیا فرماتے انی لاجدو ریح الرحمان, مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے. آپ جانتے وہاں کون تھا؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے, شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہو سکے, لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا. یہ اعزاز ملا کیسے؟ بوڑھی ماں تھی, آنکھوں سے نابینا تھی, پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا, خدمت روک لیتی ہے. میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا. جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں. بھائی یزید بستامی کتنا بڑا نام ہے یار, تصوف کے 10 بڑے اماموں میں ایک امام گزرا ہے. ایک دن والدہ کو کہتا ہے ماں ایک بات کرنی ہے آپ سے, اگر آپ ناراض نہ ہو تو آپ مجھے اپنے حق معاف کر دو, آرزو ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں. ماں صابرہ تھی. کہا بیٹا شوق سے جاؤ, حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ ماں کو ناراض کیا. رخصت کس بات کی کہ ماں اللہ کو راضی کرنا ہے. کہتے بس جنگلوں میں, بیابانوں میں, ویرانوں میں, غاروں کی تنہائیوں میں اس کا نام لیا, اتنا نام لیا, اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی. اٹھ دی بہندی ٹر دی پھر دی, ستیاں تے جاگ دی, نام جپ دی رو تے کھپ دی, ویہ سر اس راگ دی, نام جپیاں قرب ملدا, نام دی کر پوری سام, شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی. 12 سال بستام کے جنگلوں میں اس کی طلب تڑب میں بھاگنے والا. کہتے ایک دن میں سفر میں تھا تو سرے راہ گھر آیا, میرا جی چاہا کہ میں ماں کی قدم بوسی کرتا چلوں. سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں تھی بھائی. کہتے دستک دینے لگا, آواز آئی با یزید اگر ماں کو سکھ نہیں نہ دیا تو دکھ بھی نہ دو یار, یہ آرام کا وقت ہے. یہ آواز ہمسائے کی نہیں تھی, یہ آواز کسی فرشتے نے نہیں دی تھی, یہ اپنے ضمیر کی آواز تھی. فرماتے اس احساس نے روک لیا کہ ماں جب بیدار ہوگی قدم چوم کے منزل کی طرف بڑھوں گا. فرماتے تہجد کا وقت ہوا, ماں بیدار ہوئی, نالی سے پانی باہر آیا, میں جان گیا کہ ماں نماز کے لیے کھڑی ہونے لگی. کہتے میں نے دستک دی اور ماں اندر سے کلام کر دی, بیٹا ٹھہرو میں آ رہی ہوں. بیٹا کتنی دیر بعد آیا ہے؟ 12 سال بعد. ماں دستک کے انداز سے جان گئی کہ آنے والا کوئی غیر نہیں بلکہ میرا بیٹا با یزید ہے. کہتے ماں نے دروازہ کھولا, میری حالت کو دیکھا, تن پہ پیرہن پھٹا تھا, ایڑیاں بھی پھٹی تھی, میری داڑھی میں راکھ اٹی تھی. ماں نے دیکھا, کلیجہ پسیج آیا, یوں ہاتھ اٹھا لیے اور کہا مالک
میں نے بایزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا، تو نے ابھی تک اس کو قرب نہیں عطا کیا۔ بایزید کہتے واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی، ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہوئی۔ کہتے مالک میں تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میری ماں کے پاس رہتا ہے۔ جس نے جو پایا ہے بھائی خدمت سے پایا ہے۔ میں نے پچھلی امتوں کا تذکرہ پڑھا، ایک بوڑھا 4 بیٹے رکھتا تھا، بوڑھا خود زندگی موت سے لڑنے لگا، بول و براز چارپائی پہ۔ والدین کے ساتھ اولاد کے رابطے اتنی دیر قائم رہتے جب تک والدین کما کے بچوں کو کھلاتے ہیں، جب تک ہم اپنی ضروریات ان سے پوری کرتے ہیں رابطے میں رہتے ہیں، لیکن جب ہم خود کفیل ہوتے ہیں، پر پرزے نکالتے ہیں، تو پھر ماں باپ سے رابطہ ہمارا بالکل وہ اجنبیوں والا بن جاتا ہے۔ خیر یہ بوڑھا تھا اور بڑھاپے کے ساتھ بیماری بھی ہے، زندگی موت سے لڑ رہا ہے، اور 4 بیٹوں میں ایک بیٹا سعادت مند تھا۔ اس نے جمع کیا سب بھائیوں کو، کہا کہ ایک بات کرنی ہے آپ سے، والد زندگی موت سے لڑ رہے ہیں اور انہیں خدمت کی ضرورت ہے، لیکن عجیب فیصلہ یہ ہے کہ اگر باپ کی خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر آپ کرو تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تینوں نے نظریں ملائی، دولت کے بھوکے تھے، دولت لے اڑے، اور اس کی آرزو بھی تھی کہ میں اپنے والد کی خدمت کروں، اور اس نے تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی۔ ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے بوڑھے راضی ہوتے ہیں نا تو ایک جملہ بولتے ہیں، یقین جانو اس جملے کا نشہ مرتے دم تک نہیں اترتا۔ اور میں جوانوں یہ آپ کو عرض کروں گا، اپنی زندگی میں اپنے عمل، اپنے رویے، اپنے کردار سے اپنے ماں باپ سے یہ جملہ کہلوا کے جائیے گا۔ ہمارے جب بوڑھے راضی ہوتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں جا پتر تینوں ستّی خیرانے، جا پتر تینوں ستّی خیرانے۔ بھائی جان وہ اس حال میں دنیا سے گیا کہ بیٹے پہ راضی تھا۔ میرے نبی کا فرمان ہے جس کا باپ راضی اس کا رب راضی۔ غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے، دولت کے بھوکے دولت لے اڑے، اور اس نے تا دم آخر باپ کی خدمت کی۔ خدمت کا صلہ دیکھیے گا، ایک شب سویا، خواب میں ایک اللہ والا ملا، کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے، اٹھاؤ لے آؤ۔ سوال کیا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے، کیونکہ کثرت اور ہے برکت اور ہے۔ دوسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا وہاں 10 درہم پڑے ہیں، کہا برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے۔ تیسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا بیٹا وہاں 1 درہم پڑا ہے، کہا برکت ہے؟ کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ درہم اٹھایا، بازار گئے، دکاندار آوازیں دے رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلیاں، 1 درہم میں 2 مچھلیاں۔ درہم دیا، مچھلیاں گھر لے آیا، پیٹ چاک کیے تو 2 قیمتی موتی نکلے۔ 1 موتی لے کے بازار آیا، بھلا زمانہ تھا، سونار کو دکھایا۔ اس وقت لوگ دھا نہیں لگاتے تھے، آج تو دھا لگا لیتے ہیں۔ اس نے سونار کو دکھایا، اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ بات سے وقت تک پہنچی، جواہری بلائے گئے۔ 1 موتی کی قیمت کیا تھا بھائی؟ 10,000، 20,000، 25,000 درہم؟ نہیں بھائی، 1 موتی کی قیمت 30 خچر، ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے۔ وہ سونا اٹھا کے گھر لے آیا۔ بادشاہ نے دوبارہ طلب کیا، کہا قیمتی اور موتی ہے؟ کہا رکھتا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں۔ کہا قیمت وہی؟ کہا نہیں بادشاہ، اب ریٹ میری مرضی کا ہوگا۔ کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا اب 30 نہیں اب 60 خچر سونا لاد کر کے دینا ہوگا۔ وہ سونا لاد کے گھر لے گیا۔ یقیناً بادشاہ کے بعد اس شہر کا سب سے امیر شخص وہ ٹھہرا۔ کون بھائی؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی وہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی یار، یہ ٹگے ہی سب کچھ نہیں ہوتے۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، لیکن ہم نے اس دولت کی قدر دیکھی بڑھاپے میں۔ جب وراثت تقسیم ہوتی نا تو بچوں کا جھگڑا دیکھنے والا ہوتا ہے۔ بچپن میں جھگڑا ہوتا تھا کہ ماں میری ہے باپ میرا ہے، آج بھی ہم گھر جاتے ہیں تو بچوں کی یہی جھگڑا ہوتا ہے کہ ابا جی میرے ہیں، اماں جی میرے ہیں۔ تو بچپن کا جھگڑا خوبصورت کہ ماں میری باپ میرا، کاش کہ یہ بڑھاپے میں بھی ہوتا، لیکن یہ بڑھاپے میں جھگڑا ختم ہو گیا۔ بچپن کا جھگڑا بچپن میں ختم ہوا، اور اب جوانی کا جھگڑا وراثت پہ ہوا۔ یہاں میرے ساتھ زیادتی، یہاں میرے ساتھ ظلم ہوا، اور وراثت تقسیم ہوئی تو بھائی بھائی جھگڑے ہوئے۔ لیکن جب ماں باپ کی باری آئی تو سارے بیٹے نظریں چرانے لگے۔ کوئی کہتا ہے گھر چھوٹا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرے بچے زیادہ ہیں، کوئی کہتا ہے میرے خرچے زیادہ ہیں، اور کچھ نالائق بیٹے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ کوئی کہتا 4 مہینے تو نہیں میرے کٹاندا۔ یہ بات کرتے ہوئے ہمیں شرم کیوں نہ آئی یار؟ ہم 5 بھائی، اکیلا کفیل، کیا ہماری ماں سے مشورہ کیا کہ 5 کا خرچہ نہیں میں اٹھا سکتا، 2 کو 3 کو دارالامان میں چھوڑ آتے ہیں، 2 کی اچھی خوراک اور اچھا پڑھا لکھا لیں گے، ایک جیسا کھانا دیا، ایک جیسا لباس دیا، ہمارے سٹیٹس کا بھی خیال رکھا، دنیا کی ہر نعمت ہمارے قدموں میں رکھی، اور آج ماں باپ کی باری آئی تو ہر بیٹا نظریں چراتا ہے۔ کوئی کہتا ہے گھر چھوٹا، کوئی کہتا ہے میرے خرچے زیادہ، کوئی کہتا ہے بچہ بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ یہ ہے رویے اولاد کے۔
یہ ہے ماں باپ کے ساتھ اولاد کے رویے. یاد رکھیے گا اگر ماں باپ ہمارے رویوں کی وجہ سے دکھی اور نالا ہوئے تو عرش کا رحمان ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. آخرت میں تو ذلت ملے گی لیکن داور محشر ہمیں دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اگر ماں باپ ہمارے رویوں کی وجہ سے دکھی ہوئے. میرے نبی فرماتے الا انبئکم باکبر الکبائر، صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا آقا ارشاد فرمائیے. فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. جوانوں بڑے گناہوں میں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ راوی، باب الفتن میں یہ روایت موجود ہے. میرے نبی فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی، ریحن ہمراؤ، امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا، وزلزلات، زلزلوں کا، انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا. اور فرمایا آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے. وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ عزت تخذ الفیء دولا، فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا. والامانۃ مغنما، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا. والزکاۃ مغرما، مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے. وتعلم لغیر الدین، علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے. واطاع رجل امرأته، آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے. واک امہ، ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. وادنى صدیقہ، دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے. واکس اباہ، باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے. وشربت الخمور، شرابیں عام ہوں گی. اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا. پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندیاں چلیں گی. پھر کیا ہوگا؟ زلزلے آئیں گے. پھر کیا ہوگا؟ زمین میں دنسا دیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے یالا باری ہوگی. اور کب جوانوں؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی اور نالا ہوں گے. رحمت خداوندی اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گی اور ناراضگی کا اظہار کبھی سرخ آندیاں، کبھی زمین میں دنسا دیا جائے گا، کبھی آسمان سے تابڑ توڑ حملے ہوں گے. سنیے گا سنیے گا سنیے گا. ایک صحابی حضور سے عرض کرتے ہیں بندہ نواز قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ کوئی نشانی ارشاد فرمائیے. تو میرے نبی فرماتے ہیں جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی، جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی تو قیامت آ جائے گی. یہ گھر گھر کی کہانی ہے. میرے ایک ملنے والے ملاقات ہوئی تو میں نے برستی آنکھیں دیکھی. میں نے کہا کچھ بتائیں گی؟ مجھے خاموش ہوگی، آنسو تھمے تو مجھے کہتی آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. میرا ہاتھ پکڑا، سر پہ رکھا، یقین مانو قریب تھا کہ سر پھٹ ہی جاتا. میری دوبارہ ملاقات 1-2 ہفتے بعد ہوئی. میں نے اس کو پھر آپ دیدہ دیکھا. میں نے کہا ظالم نے پھر مارا. کہا اس نے کچھ نہیں کہا، مولوی صاحب تمہاری باتوں نے دکھی کر دیا. میں نے کہا میں نے آپ کو کیا کہا؟ مجھے کہتی میں نے یہ تیری باتیں سوشل میڈیا سے سنی، تیرے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میرا دل خوف کھانے لگا، دل ڈوبنے لگا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہو. میں نے کہا ظالم تو تھپڑ مارتا ہے اور وہ تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہے. یہ ہیں اولاد کے رویے. مجھے جنوبی پنجاب سے ایک صاحب کال کرتے ہیں، مولانا ایک دکھڑا سنانا ہے. جوانی میں ماں بیوہ ہوئی، اکیلا ہوں، کوئی بہن بھائی نہیں، بڑی محنت سے پالا پوسا جوان کیا، اب شادی شدہ ہوں، گھر میں نو ساس کا جھگڑا ہے، میں پریشان ہوں، مجھے کوئی راستہ دکھائیں. ماں کا قصور زیادہ ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا در گزر. گھر والی کو بھی سمجھا، جس طرح پیچھے ماں باپ چھوڑ کے آئی ہے یہ بھی بوڑھے ماں باپ ہیں، کوئی اور تیرا بھائی نہیں کہ میں مشورہ دوں کہ اس کے پاس بھیج دے. مجھے کہتے میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، سنیے گا آپ بھی. میں نے کہا کیا ترکیب ہے جی؟ مجھے کہتے جی میں اپنی ماں کا نکاح نہ کر دوں. میں نے کہا تیری ماں کی عمر کتنی ہو گئی؟ کہتا 60 سال. میں نے کہا ظالم جوانی تو تیرے نام لگا دی، جب اسے سہارے کی ضرورت تھی تجھے سہارا سمجھا. کتنی گندی نظروں کی شکار ہوئی ہوگی، لوگوں کے گھروں میں برتن بھی مانجے ہوں گے، گھروں میں صفائی ستھرائی بھی کرتی ہوگی، کتنی محنت سے تمہیں پالا، خواب دیکھتی رہی میں بوڑھی ہوں گی تو یہ میرا سہارا بنے گا، اور آج تو اس کو گھر سے نکال رہا ہے. یہ ہیں اولاد کے رویے. جب ماں باپ دکھی ہوں گے جوانوں پھر خدا ہم سے ناراض ہو جائے گا. ہاں اللہ ناراض ہو گیا تو بھائی دنیا میں آخرت میں تو ملے گی لیکن دنیا میں بھی رسوا ہونا پڑے گا. ماں باپ بہت بڑی دولت ہے جوانوں. میرے نبی فرماتے جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے. اور پھر عملہ رسول اللہ ہمیں کر کے بھی دکھاتے ہیں. مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور تا حد نظر صاحب ہیں. میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ مکی دور نہیں، یہ مدنی دور ہے. یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں. سب مثال سے عرض کروں گا، جس شخص نے جو ہے وہ مشکل زندگی گزاری ہو نا، دکھوں کی زندگی گزاری ہو، تو خوشحالی آئے تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے کہ کاش کہ آج میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار بھی دیکھتے. میرا اور آپ کا ماضی تقریباً ملتا جلتا ہوگا.
کہ ہم کہتے کہ بچپن تھا، کبھی ایک زمانہ ہمارے اوپر ایسا بھی گزرا ہے کہ ایک وقت کا ہوتا تھا اور ایک وقت کا ہوتا نہیں تھا. اچار سے روٹی کھا لیتے ہم، دیہات کے لوگ لسی میں نمک مرچ ڈبو کے بھگو کے اس سے روٹی کھا لیتے تھے. آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہے. انسان آرزو کرتا ہے نا کاش کہ آج ماں باپ ہوتے تو یہ بہار بھی دیکھتے. فطرت ہے انسان کی. کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا، آج پوری دنیا میں عزت ہے، شہرت ہے. کبھی پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا، آج جہازوں کے سفر ہے. انسان آرزو کرتا ہے کہ کاش کے آج میرے ماں باپ ہوتے. میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد دی، آنکھیں برسنے لگی. میں نے کہا یہ خوشی کے آنسو ہیں یا ماضی کی تلخیاں؟ مجھے کہتا ہے ایک زمانہ تھا ماں بیمار ہوئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ہے ماں کو گاڑی پہ بٹھایا، گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی. وہ کہتا ہے آج سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، ماں نہیں ہے. مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. یہ بڑا یاد آتے ہیں بھائی جب چلے جاتے ہیں. میں 97 میں ثاقب صاحب کے پاس آیا. میری ماں نے کہا کہ میری آرزو یہ بھی ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں سنائی. یہ خواب تھا ان کا. 2 سال بعد اللہ کے پاس چلی گئی. ہم راضی بر رضا ہیں. آج اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا. پورے پاکستان میں جاتا ہوں لیکن یہ آنکھیں کبھی کبھی اس بوڑھی ماں کو ڈھونڈتی ہیں کاش وہ ہوتی. میں اللہ رسول کی باتیں سنا رہا ہوتا، وہ پردے میں سنتی تو قد کتنا بڑھتا. یہ فطرت ہے انسان کی بھائی. خوشحالی آئے تو انسان آرزو کرتا ہے. یہ مکی نہیں مدنی دور ہے، یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں. میرے نبی کو ماں یاد آئی. ماں کب بچھڑی دوست؟ جب حضور کی عمر 6 سال تھی. ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ آ کے بیمار ہوئی اور آپ جان گئے کہ یہ بخار میری جان لے لے گا. وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے محمد کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا. پھر حضور کو پاس بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور. ماں بیٹے میں خوب سی جاتی ہے. 2 ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی. فرماتی بیٹا کلو حین میت کلو جدید بالن کلو کبیر یفن و انا میتۃ و ذکر باکن و ولدت طہرا. فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا. فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے. حضور ماں سے لپٹے، لپٹ کے روئے. ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. جہاں تک ماں نظر آتی رہی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. میں سیدہ آمنہ کے مزار پہ 2 دفعہ گیا ہوں. پہلی دفعہ جب حاضر ہوا سحری کا وقت تھا، میرے ساتھ کچھ علماء تھے. میں نے کہا آج ہم بھی ماں جی سے رخصت جس طرح حضور 6 سال کی عمر میں بچھڑے تھے ہم بھی پلٹ پلٹ کے دیکھیں گے. یقین مانیے گا جب ہم نے پہلی دفعہ پلٹ کے حضرت آمنہ کے مزار کی طرف دیکھا تو حضور کا وہ 6 سال کا بچپنے کا زمانہ یاد آیا کہ حضور کی بچھڑتے ہوئے ماں سے حالت کیا ہوگی. اور پھر مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. ام ایمن کہتی میں حضور کو پہاڑ سے لے کے نیچے آئی تو جب نیچے ہی تو پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے. فرماتی میں جلدی سے دوڑ کر کے پھر پہاڑ کی طرف آئی اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ام ایمن کی جان نکل گئی، حضور کو سینے سے لگا لیا. میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. آج ماں کی یاد آئی، صحابہ کو کلام کیا. فرمایا کاش کہ آج میری ماں زندہ ہوتی، میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورت فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا. ماں کو کوئی کام یاد آ جاتا، مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کہتی ابنی محمد، بیٹے محمد میری بات سنو. حضور فرماتے نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا. بہت بڑی دولت ہے، اس دولت کی قدر کرو جوانوں، بہت بڑی دولت ہے. یہ نہیں آتے دوبارہ یار، ایک بار ہی آتے ہیں. یار میں مانتا ہوں آپ بڑے ہو گئے ہو، آپ کے کندھوں پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، صبح سے شام تک محنت کر کے کچھ کمائیں گے تو بچوں کے لیے لائیں گے. یار آپ اتنے ہی مصروف ہو گئے کہ آپ کے پاس 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ بھی ماں باپ کے لیے نہیں. میں کہتا ہوں 1 گھنٹہ اپنے ماں باپ کے لیے یار مختص کر دو، ان کے پاؤں دبایا کرو، ان کے پاس بیٹھ کے زندگی کی گر سیکھا کرو. آپ علم میں بڑے ہو سکتے ہو لیکن تجربات آپ سے زیادہ رکھتے ہیں. یار کم از کم 1 گھنٹہ اپنے ماں باپ کے لیے رکھو، گپ شپ لگایا کرو، ان کے پاؤں دبایا کرو، انہیں باہر کبھی گھمانے پھرانے لے جایا کرو، پرانے دوستوں سے ملا لایا کرو. یار انہیں باہر سے کھانا کھلایا کرو، ان کے لیے اچھے اچھے کپڑے لایا کرو، موسم کی چادر لے آئے،
یہ بوڑھے مرتے اس وقت ہے جب اولاد توجہ نہیں دیتی. یہ ہمارے پیسوں کے بھوکے نہیں ہوتے، بعض کا ہمیں دھوکہ لگا ہوتا ہے کہ یہ ہفتے بعد 15 دن بعد ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، شاید اس لیے ہماری راہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور زندگی میں بڑا کمایا ہوتا ہے اور خرچ بھی آپ بھی کیا ہوتا ہے. یار انہیں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں صرف آپ چاہیے. لیکن کیا ہوا، ماں باپ کو ہم دیہاتوں میں چھوڑ آئے، وہ صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے، وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے، اور بیٹا 2 کنال کا مکان جو نہ شہر میں آ کے بنا کے بیٹھ گئے. کبھی خبر بھی نہ لی ماں کس حال میں ہے، کبھی خبر بھی نہ لی باپ کس حال میں ہے. وہ تمہارے 500,000 کے بھوکے ہیں، انہیں وقت دینا شروع کر دو، یقین جانو یہ نہیں مریں گے. یہ مرتے اس وقت ہے جب اولاد اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتی. آپ وقت دینا شروع کر دو، آپ زندگی میں جو چاہو گے، جو بننا چاہو گے، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی. لیکن اگر ماں باپ ناراض ہوئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. میں نے آپ کو بہت ساری باتیں سنائی، دل مچلا، کاش ہوتے تو خدمت کرتے. جن کے ہیں جذبہ پیدا ہوا کہ ابھی جا کے معافی مانگیں گے. ہاں بھائی، معافی مانگنے سے قد بڑھے گا، قد چھوٹا نہیں ہوگا. دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلاتے ہو، یار باپ کو دیکھ کے رستہ کیوں بدلتے ہو. مجھے ٹوبہ ٹیک سے ایک جوان ملا، 18-20 سال اس کی عمر، سر پہ امامہ، سفید لباس. مجھے کسی نے بتایا یہ صبح لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کرتے. مجھے اچھا لگا، میں نے کہا آج کا جوان تو چونک چباروں کا راہی ہے، اور یہ کتنا سعادت مند بیٹا ہے کہ لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دیتا ہے. مجھے ایک دوست نے سرگوشی کی، کہتے مولانا یہ باپ کا گستاخ بھی بڑا ہے. دستار کے ہر پیچ کی تصدیق ہے لازم. ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لینے سے بندہ بڑا نہیں ہوتا، بندہ رویوں سے بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا بیٹا یہ تو بہت بری بات ہے. تو مجھے کہتے ہیں آپ مجھے بھی میرے والد کو بھی بٹھاؤ، اگر میں غلط ہوا تو میں جوتے کھاؤں گا. میں نے کہا شرم کرو، کس طرح کی بات کر رہے ہو. میں نے کہا جاؤ معذرت. میں نے دل کے دروازے پہ دستک دی. وہ کہتا وہ نہیں مانے گا. میں نے کہا جاؤ تو صحیح. یقین جانو 10 منٹ بعد واپس آیا، یوں ہاتھ باندھے آنکھیں برس رہی ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا بڑے ہی مہربان باپ ہے، اس نے تو مجھے سینے سے لگا لیا. آج سینے سے لگ جو، کل قبروں کے ساتھ لپٹ کے رہو گے. ہاں آج لپٹ جو ان کے قدموں سے، کل قبروں کے ساتھ لپٹ کے رہو گے. آج وقت ہے، آج معذرت کر لو، آج رستہ نہ بدلو، آج ان کے قدموں میں بیٹھ لو. برادری میں جو ہے وہ رشتہ داروں میں بٹھا کر کے اپنے ماں باپ کو رسوا نہ کرو کہ ہماری بھی سنو اور ان کی بھی سنو، اگر ہم غلط ہوئے تو ہم جوتے کھائیں گے. اور بھائی بڑھاپا تو خود ایک امتحان ہوتا ہے یار. طبیعت میں تھوڑا سا چڑچڑاپن آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں. کبھی اپنا بھی بچپن پلٹ کے دیکھو، اتنے سیانے تھے آپ. یہ نہیں آئیں گے دوبارہ. ان کی خدمت کرو، اللہ راضی ہوگا. اور زندگی میں کرو. قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے. جب چلے جائیں گے تو پھر راستہ مانگو گے تو نہیں ملے گا. میرے چچا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے مغرب اور عشاء کے مابین وہ لوڈو کھیل رہے تھے، تو دادی اماں لینے آئی کہ چلو بیٹا گھر. شادی شدہ تھے، بچے تھے. تو چچا تھوڑا سا ناراض ہوئے، آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی. کہا آپ جائیں، میں بچہ ہوں. بس وہ گئے ہیں تو وہاں ان کا ایک دوست اسلم نام کا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے کہا میں نے ماں کو کچھ کہا، تجھے کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے ہمیں کوئی نہیں کہتا پتر کا آ جا. اور پھر کوئی نہیں بلائے گا، کوئی انتظار نہیں کرے گا، کوئی راہوں میں نہیں بیٹھے گا. آج آپ کے پاس ہے تو ان کی قدر کرو. اور ایک دو بات اور عرض کروں گا بھائی جان. اللہ اکبر. ایک دفعہ دروشی پڑھیے. سنیے گا بھائی جان، ماں باپ اگر نئی دنیا میں تو آرزو مچلتی کاش ہوتے تو خدمت کرتے. کسی نے واصف علی واصف سے کہا کہ اگر ماں باپ نہ ہو تو خدمت کرنا چاہے کہ وہ قبروں میں راضی ہوں، کوئی عمل وظیفہ ہے. بہت بڑی بات انہوں نے کی. وہ کہتے ہیں اگر ماں باپ کو قبروں میں اسودہ دیکھنا ہے تو فرماتے پیچھے جو اولاد چھوڑ جاتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. میں توجہ دلاؤں گا، اس مجمع میں کچھ بھائی امیر ہوں گے اور کچھ بھائی غریب ہوں گے. کتنا اچھا ہے یار امیر بھائی اپنے غریب بھائی کی کفالت لے لے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. امیر بھائی کے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہوتے ہیں، باقی بچ جانے والے کتوں کے اگر ڈال دیے جاتے ہیں، روڑی پہ پھینک دیتے ہیں. لیکن دیوار کے متصل غریب بھائی کا گھر ہوتا ہے بھائی، اس کے گھر میں بچوں کی چیخنے کی بھی آوازیں آتی ہیں. لیکن یہ صفاق بھائی ہے، پرواہ نہیں ہوتی. میں اس شخص کو جانتا ہوں جو 4-5 فیکٹریوں کا مالک، اسی فیکٹری میں اس کا بھائی ملازم ہے. کتنا اچھا ہے بھائی کو سٹینڈ کر دے. میں توجہ دلاؤں گا، اس مجمع میں کچھ بھائی امیر اور کچھ بھائیوں کی بہنیں غریب ہوں گی. کتنا اچھا ہے یار امیر بھائی اپنی غریب بہن کی کفالت لے لے. لیکن ہاں ہمارے ہاں ایسا بھی نہیں ہوتا. یار غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے نا تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں تجھے جرت کیسے ہوئی، تو اپنی اوقات تو دیکھ. تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکے، رازق تم ہو جا رہا. ہمارا کہنا ہے بہنیں ولی بنا دیتی ہیں، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں. ان کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. یہ اچھی لگتی نہیں.
لیکن یہ بھائیوں کے حق میں اچھی بھی بڑی ہوتی ہے. مجھے ایک صاحب نے کہا جی مولوی صاحب مسئلہ پوچھنا ہے, بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے. میں ہاں, تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. تحفہ کتاب ہے, کپڑوں کا جوڑا ہے, اس کے حصے کی زمین ہے, اور وہ ویسے بھی بھائیوں پہ وار دیتی ہے. اور اگر بہن بھائی سے اگر اپنا حصہ مانگے تو بھائی نفرت کا درس سکھا جاتا ہے بچوں کو. پھوپھی نو منہ نہیں لانا, میں مر گئے تینوں میرے جنازے سے بھی نہ آن دینا, تکے مار کے کاٹ دینا. کیا غلط کیا اس نے؟ یہ ہمارے رویے ہیں بہنوں کے ساتھ. اگر چاہتی ہو ماں باپ قبروں میں آسودہ ہو تو اپنے دکھی غریب بہن بھائیوں کی کفالت لے لو, ماں باپ قبروں میں آسودہ ہوں گے. آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. میں نے ایک لیکچر سنا, ایک بہت بڑے مذہبی اسکالر ہیں, ان کی بات بڑی دل کو لگی. وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک شخص آیا, اس کو بلڈ کینسر تھا, زندگی موت سے لڑ رہا تھا. اس نے کہا مولانا مجھے کوئی راستہ دکھائیں. کروڑ پتی آدمی کا. پوچھا کہاں سے ہے؟ کہا لاہور سے. آبائی شہر پوچھا تو اس نے کہا میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں. اس نے سوال کیا وہاں کو تیرے کو عزیز رشتے ہیں؟ کہا چچا تائی ہیں. مالی پوزیشن پوچھی, کہا سب غریب ہے. اگلی بات سنیے گا. اس نے پوچھا کتنی دیر ہو گئی ان سے ملاقات کیے ہوئے؟ وہ کہتا 20 سال ہو گئے. غریب رشتہ دار بھی نہیں نہ ہوتا, اور غریب تو رشتہ دار فون کر لے تو کال نہیں اٹھاتے, کہ پیسے نہ مانگ لے, قرض دے دیے تو واپس کس طرح کرے گا؟ 20 سال ہوگی بھائی بہن سے نہیں ملا, چچا سے نہیں ملا. کہا تیرا علاج آج سے شروع ہوتا ہے. کہا کرنا کیا ہے؟ کہا 20 دن ان لوگوں میں گزار کے آؤ. کہا بھوکوں کو کھانا کھلانا, برہنہ کو لباس دینا, پیاسے کو پانی دینا. وہ کہتا جو ہو سکتا ہے نا 20 دن خدمت کر کے آنا. کسی کو ٹیوبل ٹھیک کروا دینا, کسی کا حل ٹھیک کروا دینا, کسی کو ٹریکٹر لے دینا, یعنی جو بن سکے ہو سکے وہ کر کے آنا. کرو مہربانی تو محل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. 20 دن بعد واپس گیا. کہا جب جاؤ دوبارہ ٹیسٹ کرواؤ. جب اس نے دوبارہ ٹیسٹ کروائی تو اس کو بلڈ کینسر. بھائی جان جہاں دوا کام نہیں نہ آتی وہاں دعائیں کام آتی ہیں. اور دعائیں کروایا نہ کرو یار, دعائیں لیا کرو. کام ایسے کرو کلیجے چو آواز ہے یا اللہ انہوں شفا دے دے. میرے نبی فرماتے اگر عمر میں رزق میں برکت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کیا کرو. تمہاری صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے اپنے ہی دکھی غریب بہن بھائی ہیں. اگر چاہتی ہو ماں باپ قبروں میں آسودہ ہوں تو اپنے غریب بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. اگر آپ کے پاس ماں باپ ہیں تو بھائی آج سے ہی معمول بنا لو, کم از کم 1 گھنٹہ ایک دن میں ضرور ان کے ساتھ گزارے. آپ کو بڑا اچھا لگے گا, یقین جانو. اور اگر چلے گئے ہیں تو پھر ان کی قبروں پہ جا کے ان کے لیے دعا ضرور کیا کرو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی, وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی. امتی تیری قسمت لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں. ہم غریبوں کے آقا پہ بے درود, غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں. کون شبیر ہے جس کا نانا نبی, جس کی ماں
وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ میرے مالک جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ سر شام سے اس وقت تک اللہ تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر خیر کیا قبول فرما۔ اے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ گھروں میں پہنچنے سے پہلے سب کے گھروں میں درس قرآن کی برکتیں بھیج دے۔ سب کو عزت و آبرو والی زندگی عطا فرما۔ اللہ جییں شان سے مریں ایمان سے۔ اے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما۔ سب کی جولیاں رحمت اور رضوان سے بھرپور فرما۔ درس قرآن کے دائی وقار بھائی دیگر جو ان کی ٹیم ہے جن کی محنت سے ہم سب یہاں جمع ہوئے، اللہ ان کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ علماء تشریف لائے سرپرستی فرمائی، ان کا آنا تشریف لانا قبول فرما۔ علم و فضل میں تقوی و عبادت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی خدمات دینیہ قبول فرما، ان سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وسلم۔